ایک خاتون اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئی۔ باپ نے ماں بن کر پالا۔ تایا کی معرفت ایک رشتہ آیا۔ چونکہ میں BA کر چکی تھی اس لیے ابا بہت خوش تھے۔ وہ بھی اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ تھوڑی سی چھان بین کے بعد ہاں کر دی گئی، مگر بسلسلہ روزگار بیرون ملک مقیم تھا، جبکہ اس کے والدین پاکستان میں مقیم تھے۔ ٹیلی فون پر نکاح ہوا، ویزا اور ٹکٹ مل گیا۔ نکاح کے 2 ہفتے بعد مجھے ملک چھوڑ جانا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جو میرے لیے چند روزہ خوشیوں کے بعد ایک عذاب کو اپنے پیچھے چھپائے کھڑا تھا۔ میں ہچکیاں لے کر روتی ہوئی ایئرپورٹ پر روانہ ہوئی۔ کیسی عجیب رخصتی تھی، دلہن بغیر دلہا اور برات کے پرائے دیش جا رہی تھی۔ آخر جہاز ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ میں اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلی۔ ایک غیر مانوس آواز نے میرے قدم روک لیے۔ آپ روبینہ ہی ہیں نا؟ میں نے مخاطب کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، مجھے مظہر کہتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے لینے آیا تھا۔ ہم ایک خوبصورت فلیٹ میں جا پہنچے۔ چند ماہ بعد مظہر کے معمولات میں فرق آنے لگا۔ اپنے دوستوں کو گھر لے آتا، شراب اور جوئے کا دور چلتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے دوستوں کے سامنے کھانا وغیرہ پیش کیا کروں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے پہلے نرمی اور بعد میں غصے سے جاہل اور غبار ہونے کا طعنہ دیا۔ خاوند کی خوشی کی خاطر میں اس کے دوستوں کے سامنے جانے لگی۔ کچھ دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس کے دوست بھوکے بھیڑیے کی طرح شکار کے متلاشی ہیں۔ ایک دوست ان میں مختلف تھا جس کا نام شان تھا، جو مجھے لٹل سسٹر کہا کرتا تھا۔ میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس کی بیوی شادی کے دوسرے مہینے ہی فوت ہو گئی تھی۔ اب اکیلا ہی اپنی ماں کے پاس رہتا تھا۔ شادی نہ کرنے کے بارے میں جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے دبیکا سے محبت کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد میری نظر میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جو اس جیسی ہو۔ کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر کے میں اپنے عشق کی توہین نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی ہمارے گھر اس وقت نہ آیا جب میں اکیلی ہوئی، جبکہ دوسرے مرد تو مجھ سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ رات کو بیٹھ کر تاش کھیلتے اور ڈرنک کرتے تھے۔ ایک دن مجھے خاوند نے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شامل ہو جایا کریں۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگا، سب کی بیویاں ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں، تم تو بالکل پسماندہ ہو۔ رات کو ہم کمرے میں سوتے تو مظہر لائٹ بالکل آف کر دیتا تھا۔ ایک رات ہم لائٹ بند کر کے سو رہے تھے کہ میرے خاوند نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ میرے ہاتھوں میں اس کی کلائیاں لگیں۔ اسی لمحے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ یہ کلائیاں مظہر کی نہیں ہیں۔ عورت اپنے خاوند کو بند آنکھوں سے بھی پہچان لیتی ہے۔ عورت اپنے مرد کے جسم کے لمس اور بدن کی مہک سے بھی واقف ہوتی ہے۔ میں نے مظہر کے کالر پر ہاتھ مارا اور پھر اس کا چہرہ ٹٹولا۔ نہیں، یہ مظہر نہیں ہے۔ میں نے ایک چیخ ماری، اسے دھکا دے کر پلنگ سے چھلانگ لگا دی۔ میرے سر سے کوئی بھاری چیز ٹکرائی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا خاوند صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ نفرت اور غصے نے میرے دل میں طوفان برپا کر دیا۔ مظہر، تم نے یہ کیا کیا؟ میں پھٹ پڑی۔ تم جیسا بے غیرت مرد شاید کوئی نہ ہو۔ اس نے کہا، یہ گوروں کا دیس ہے، اس قسم کے مشاغل یہاں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے مظہر کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں تمہیں اپنی ذات کو پامال نہ کرنے دوں گی، اور اس سے بات چیت ختم کر دی۔ دوسرے دن وہ میرے لیے ہوٹل سے کھانا لایا اور میرے قریب رکھ دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار ٹرے تک گیا اور اسے الٹ دیا۔ پھر میں نے گلاس اٹھا کر پوری قوت سے مظہر کو دے مارا۔ وہ پرے ہٹ گیا اور گلاس چکنا چور ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، میں تمہارا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مظہر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی اور پوری قوت سے ایک تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا اور اگلے ہی لمحے کسی بپھرے ہوئے درندے کی طرح میری طرف بڑھا اور میرے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ کچھ دیر میں میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چونک پڑی۔ یہ وہ فلیٹ نہیں تھا جہاں میں بے ہوش ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے کی کھلی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ جلد ہی مجھے ایک اور شوق لگا۔ میں اس وقت بدنام زمانہ شہر بینکاک کی ایک بلڈنگ میں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک وحشتناک خیال سے میری روح کانپ اٹھی۔ کیا مظہر مجھے کسی جرائم پیشہ شخص کے ہاں فروخت تو نہیں کر گیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔
میں اپنے خیالات میں گم تھی کہ مظہر اپنے دوست ڈیوڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا تم ہمارے مشترکہ کاروبار کی قیمتی مشینری ہو۔ یہ فلیٹ ڈیوڈ کا تھا جہاں اب مجھے مستقل رہنا تھا، گویا اب مجھے گن پوائنٹ پر ایک شریف طائف کی زندگی گزارنا تھی۔ زندگی نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ مظہر نے مجھے بڑی درندگی سے مارا تھا، میرا سارا جسم لہو لہان تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ہفتہ آرام کے لیے دے دیا۔ اسی ہفتے میں مجھے راہ فرار تلاش کرنا تھی۔ میری کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ اگر میں بازار جانا چاہتی تو دونوں میں سے ایک ریوالور سمیت میرے ساتھ جاتا۔ ایک ہفتہ بعد میرا خاوند میرے پاس آیا اور کہا آج اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ایک مہمان آ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ چلا گیا۔ شوہر نے میرے لیے پہلا گاہک ڈھونڈ لیا تھا، وہ شوہر بیوی کی دلالی کرنے لگا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس گرداب میں پھنس گئی تو میرے لیے ساری عمر اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ شادی کے 6 ماہ بعد مجھے اپنے والد کے فوت ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے میرے خاوند کو ہماری طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی ڈر نہ تھا۔ میں نے غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے، ہلکا سا میک اپ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار میری عصمت کی حفاظت فرما۔ رات 10 بجے میرا خاوند ایک خوش پوش آدمی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس نے اندر آ کر مجھے اس مہمان کے آنے کی اطلاع دی اور پھر پستول دکھا کر حکم دیا کہ اچھی قسم کی کافی بنا کر لاؤ۔ میں اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کو کافی پیش کر رہی تھی۔ مہمان نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ خاصا خوش لگ رہا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر میں کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ دور دور تک روشنیوں کا سیلاب نظر آ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں فریاد کر رہی تھی۔ 15 منٹ بعد میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ دونوں یعنی میرا خاوند اور مہمان صوفوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کافی میں جو دوائی ملائی تھی اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں آہستہ سے مظہر کی طرف بڑھی اور اس کی بیلٹ سے سلائنسر لگا پستول نکالا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ 2 گولیاں مہمان کے دل میں اتارنے کے بعد باقی پورا ریوالور مظہر کے سینے پر خالی کر دیا۔ وہ بے ہوشی میں تھوڑا تڑپا پھر بے جان ہو گیا۔ مظہر کی کمر سے پٹی کھول کر پستول کو دوبارہ بھر لیا۔ اب میں اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلے سے تیار شدہ اٹیچی کیس اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ دروازہ لاک کر کے چابی پرس میں رکھی اور باہر کو چل دی۔ رب کائنات قدم قدم پر میری رہنمائی فرما رہا تھا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ میں نے شان کے گھر کی بیل دی، وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر کتنی ہی دیر دروازے میں کھڑا رہا۔ میں اسے ہٹا کر اندر چلی گئی۔ اس کی والدہ جمائیاں لے رہی تھی۔ میں ان کے گلے لگ گئی۔ دل میں رکا ہوا غبار آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ شان نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں ایک جھٹکے سے اس کی والدہ سے الگ ہوئی اور کہا 4 گھنٹے پہلے میں اسے قتل کر چکی ہوں۔ میرا لہجہ بہت ذلیلا تھا اور وہ دونوں یہ سن کر بہت شاک ہوئے۔ پوری کہانی سنانے کے بعد میں نے کہا میرا پاکستان واپسی کا بندوبست کر دے۔ شان نے اپنے پاکستانی دوست اشرف سے بات کی جو ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں ارجنٹ ٹکٹ لے کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ شان گھر سے باہر نکلا تو اس کی ماں نے بتایا مظہر اور اس کے 3-4 دوست اسمگلروں کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مظہر نے نیا کاروبار ڈیوڈ کے ساتھ مل کر شروع کیا تو اس سے دوسرے دوستوں کو بے خبر رکھا۔ شان کو اس کی ماں نے کنٹرول ہی میں رکھا ہوا تھا اور وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوا تھا۔ اس عورت نے مزید کہا کہ مظہر اپنے والدین سے پاکستان میں قطع تعلق کر چکا تھا اور آج کل اسناد فروشی کے کاروبار میں لگا ہوا تھا۔ ڈیوڈ اپنے دوست کے ساتھ جرمنی گیا ہوا تھا اور 3 دن سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرے دن شان نے بتایا کہ تمہارے ٹکٹ کا بندوبست ہو گیا ہے، اشرف تمہارے ساتھ پاکستان جائے گا۔ شان کی والدہ نے اپنے گلے سے ہیروں کا نیکلس اتار کر مجھے پہنایا اور میرا ماتھا چوم کر بولی کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ تم جیسی ہی ہوتی۔ دونوں ماں بیٹا ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ اشرف نے روانگی سے قبل فون کر کے اپنے گھر آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کا بھائی انہیں لینے آیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہوا پھر احترام سے سلام کیا۔ اشرف نے صرف میرا نام بتایا۔ گھر پہنچنے پر اشرف نے میری پوری کہانی سنا دی۔ اشرف کی بہن مسکراتی ہوئی آئی اور مجھے کمرہ دکھا کر آرام کرنے کو کہا۔ اشرف کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بالترتیب 12 اور 9 سال کے تھے۔ 2 بھائی شادی شدہ اور 2 بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ میں جلد ہی ان لوگوں میں گھل مل گئی۔
تیسرے دن میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تو اپنا نام سن کر ٹھڑکی۔ میرے بارے میں بحث و تمیز جاری تھی۔ اشرف کی والدہ نے کہا، تمہارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، اس سے بہتر لڑکی نہیں مل سکتی۔ سب گھر والوں کا اتفاق ہو گیا۔ اشرف کے والد نے مجھ سے بات کی، میں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اشرف کے ساتھ میری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج تک کوئی شکایت کی صورت پیدا نہیں ہوئی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ و بچار اور چھان بین کر لینی چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائری۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔